بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن 24 آیات پر اعتراض کیا جاتا ہے ان میں سے 2 آیتیں مال غنیمت سے متعلق ہیں۔ آج ہم قرآن مجید کی ان 2 آیات پر بات کریں گے۔ ایک آیت سورۃ الفتح کی ہے، سورت نمبر 48 اور آیت نمبر 20 ہے، اور دوسری آیت ہے سورۃ الانفال کی، سورت نمبر 9 اور آیت نمبر 69 جو سورۃ الفتح کی آیت ہے، وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا فعجل لکم ہذہ وکف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما۔ دوسری آیت سورۃ الانفال کی ہے، فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ یہ جو 2 آیات ہیں، 24 آیات کے ضمن میں ان 2 آیات کو بنیاد بنا کر بھی قرآن مجید کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کو، ان آیتوں میں مسلمانوں کو دوسری قوموں کے مال اور ان کی عورتوں کو لوٹنے وغیرہ کی آزادی دی گئی ہے، حالانکہ یہ جو الزام ہے، اعتراض ہے، قرآن مجید کے خلاف ایک صریح جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ قرآن میں مال غنیمت کے مفہوم کو، اس کے مطلب کو سمجھے بغیر ایک غلط تصور یا تو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا گیا ہے، یا پھر جان بوجھ کر ایک غلط مطلب اس کا نکال کر بالکل بے بنیاد اعتراض کیا جاتا ہے۔ جو بات قرآن میں ہے ہی نہیں، اس کو اپنی طرف سے بڑھا کر قرآن سے منسوب کر کے جھوٹ پھیلایا جاتا ہے۔ جیسے ان 2 آیات میں سورہ انفال کی جو آیت ہے، اس میں ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ۔ اب اس کا منمانی ترجمہ کرتے ہوئے مال غنیمت جو ہے یہاں پر مِمَّا غَنِمْتُمْ، تو مال غنیمت کا ترجمہ لوٹ کے مال سے کرتے ہیں کہ اس میں لوٹ کا مال، لوٹا ہوا دھن، عورتیں استعمال کرنے کا ذکر ہے۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے، اور یہ تصور دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کا جو بھی مال لوٹ لیں وہ ان کے لیے جائز اور حلال ہے، ایسا قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ حالانکہ قرآن میں لوٹ کا مال، لوٹا ہوا دھن یا لوٹی ہوئی عورتیں استعمال کرو جیسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے قرآن کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے اپنی جانب سے ترجمے میں خود بڑھا دی ہے۔ ہر وہ شخص جو عربی زبان کی معمولی سمجھ بھی رکھتا ہے، اس بات کو وہ آسانی سے پرکھ سکتا ہے۔ یہ جو حرکتیں کی جاتی ہیں، اس قسم کی حرکت، یہ لوگ یا تو قرآن مجید سے ناواقفیت اور قرآن سے جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، جانتے ہی نہیں کچھ بھی قرآن کے بارے میں، اس کے مفہوم کے بارے میں، اس کے معنی کے بارے میں، یا پھر جانتے ہیں اور جان بوجھ کر یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں۔ اگر بغیر علم کے بھی ایسا جھوٹا الزام لگاتے ہوں تو وہ بھی بڑا جرم ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، اور آپ جو ہے اوٹ پٹانگ ہانک رہے ہیں دوسروں کے بارے میں، دوسری کتابوں کے بارے میں۔ اور اگر جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں تو پھر تو یہ شرارت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام یا قرآن نفرت یا ظلم نہیں سکھاتا، بلکہ یہ جھوٹے لوگ خود نفرت کا شکار ہیں اور قرآن کے نام سے نفرت اور ظلم پھیلانا چاہتے ہیں۔ قرآن میں لوٹ کے مال کو کبھی جائز نہیں کہا گیا۔ قرآن کی تعلیم سے تو لوٹ ایک غیر قانونی اور غیر اخلاقی طریقہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے ان آیات کے تحت مال غنیمت میں عورتوں کی بات کو زبردستی داخل کر دیا گیا، حالانکہ قرآن مجید میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیروں اور ویاکھیاؤں میں صاف لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ غزوہ بدر کے بارے میں اتری ہے، جو اسلام اور دشمنان اسلام یعنی قریش کے درمیان سب سے پہلی جنگ ہے۔ اس میں عورتوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ یہ جنگ تو دونوں طرف سے مردوں کے درمیان بستیوں سے باہر لڑی گئی۔ قریش مکے سے نکل کر مدینے کی طرف آئے اور انہوں نے لڑائی لڑی مسلمانوں کے ساتھ۔ تو یہاں ترجمے میں عورتوں کی لوٹ کا ذکر کرنا یہ کہاں سے داخل کر دیا گیا؟ یہ دراصل جھوٹے پروپیگنڈے ہیں جنہیں جان بوجھ کر پھیلایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ اسلام میں
اور قرآن میں مال غنیمت کہتے کسے ہیں؟ تو ایک بات تو بالکل صاف ہے جس کو میں نے بھی کہا کہ کسی کا مال دھوکے سے لینا یا کسی کا مال چھین کر حاصل کر لینا قرآن اور اسلام کی روح سے یہ حرام ہے، چاہے کوئی کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو۔ کسی کے مال کو چھین کر لینا یہ جائز نہیں ہے اسلام میں۔ ہاں دیکھیے، اب کسی ملک یا کسی بستی میں مسلمان دوسری قوموں کے ساتھ رہتے ہوں اور وہاں کسی سے کوئی جھگڑا ہو جائے، وہاں دنگا پھیل جائے کسی کی طرف سے، تو ایسے حالات میں لوگوں کے مال پر قبضہ کر لینا، اس کی قرآن میں کہیں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اجازت ہونا تو دور کی بات ہے، ایسا کرنے والا مسلمان ہی نہیں ہے۔ اسلام میں یہ صاف حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسلام میں اس کو مال غنیمت نہیں کہا جاتا، ہرگز ہرگز نہیں کہا جاتا، چاہے ایسا لوٹ کا مال مسلمان کا ہو یا غیر مسلمان کا ہو۔ قرآن کہتا ہے یہ سب حرام ہے، یہ قرآن کی صاف تعلیم ہے۔ جب لوٹ کا مال غنیمت کا مال نہیں ہے تو پھر اسلام میں مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ اس کو سمجھیے آپ۔ دیکھیے، پہلے اس بات کو سمجھیے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی جو تعلیم دی لوگوں کو، وہ دعوت کے ذریعے ڈائلاگ سے دی ہے، اپنے ترک سے، اپنی تعلیم سے اسلام کی دعوت دی۔ لیکن اس زمانے میں جن لوگوں نے اسلام کی مخالفت کی، مسلمانوں کی مخالفت کی، انہوں نے عام آدمی سے مذہب کی جو آزادی ہے، فریڈم آف ریلیجین جو ہے، اس کو چھین لیا انہوں نے، اور مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کیا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے دوسری جگہ جا کر رہنے پہ مجبور ہو گئے، دوسری جگہ چلے گئے، تو ان دشمنوں نے وہاں بھی مسلمانوں کا پیچھا کیا، وہاں بھی مسلمانوں کا چین ان کو پسند نہیں آیا، وہاں پر بھی انہوں نے پہنچ کر جنگوں کو مسلمانوں پہ مسلط کیا۔ تب مسلمانوں کو حکم آیا قرآن مجید میں کہ اب جب تم سے یہ لوگ جنگ کر رہے ہیں تو اب ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، تاریخی حقائق ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائلاگ سے دعوت دی، انہیں اس سوسائٹی نے جو ہے وہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا۔ جب دوسری جگہ جا کر وہ رہنے پہ مجبور ہو گئے، مدینہ جا کر رہنے لگے، وہاں پہ بھی جنگوں کو مسلط کیا۔ تب قرآن کا حکم آیا کہ اب یہ تمہیں، اگر تم پر جنگ مسلط کرتے ہیں تو ان کا مقابلہ کرو۔ اب دیکھیے، جب ایسی جنگیں ہوئیں تو جنگ میں تو دشمن سے میدان جنگ میں جیت یا ہار ہوتی ہے، تو فتح حاصل ہو جائے، جیت حاصل ہو جائے، تو اس کے بعد میں مخالف جو فوج ہے اس کا مال میدان جنگ میں ہاتھ آتا ہے، یا مخالف فوج جو ہے شکست کھا کر، ہار کر، اپنا مال و متاع چھوڑ کر میدان سے بھاگ جاتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اس مال کا کیا کیا جائے؟ تو اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں اس کے بارے میں حکم آیا کہ یہ مال غنیمت ہے اور تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ ہے مال غنیمت کا مفہوم، کہ کوئی تم سے آ کے جنگ کرے، جنگ کو تم پر مسلط کرے، اور اس جنگ کے نتیجے میں جب مقابل فوج کو ہار ملے اور ان کا مال میدان جنگ میں رہ جائے، وہ بھاگ جائیں، ان کا مال حاصل ہو، تو وہ مال غنیمت ہے اور وہ حلال ہے۔ اور دنیا میں ہر جگہ مال غنیمت کا یہی مفہوم مانا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں مل کر کسی بستی میں رہتے ہوں اور وہاں پر لوٹ مار مچائی جائے، دنگا ہو جائے، لوگوں کے مال کو لوٹ لیا جائے، اسے مال غنیمت نہیں کہتے۔ وہ تو لوٹ کا مال ہے جو بستیوں کے اندر ساتھ رہتے ہوئے کوئی فتنہ پیدا ہو جائے، کوئی فساد ہو جائے، دوسروں کے مال کو وہاں لوٹا جا رہا ہے، وہ تو حرام ہے، وہ یہ بالکل الگ ہے، اور وہ بالکل الگ ہے۔ دنیا میں قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی عربوں میں، ایرانیوں میں، یورومیوں میں جب ان کی حکومت تھی، ان کے درمیان بھی جنگ ہوتی تھی۔ اچھا، دنیا کے دوسرے علاقے ان میں بھی جو ہے جنگ ہوتی تھی، ان کو بھی، ان جنگوں میں بھی جب کسی کو جیت ملتی تو وہ ہارنے والوں کے مال پر جو ہے وہ قبضہ کرتے تھے۔ تورات کے ماننے والے، یہودی تو ہے ہی، عیسائی بھی تورات کو مانتے ہیں، وہ قانون تو وہی تورات کا مانیں گے وہ بھی، تو تورات سے وہ مال غنیمت کو حلال مانتے تھے، آج بھی حلال مانتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے ملک کے اندر رگ وید ہے، یجور وید ہے، سام وید ہے، اتھر وید ہے، سب میں مال غنیمت کا ذکر موجود ہے، اور سب میں ہے کہ مال غنیمت کو استعمال کرو، وہ حلال ہے۔ منو سمرتی میں ہے کہ جنگ میں جو ہے مال غنیمت کو حلال کہا گیا ہے۔ اس میں اسلام کا امتیاز یہ ہے،
اسلام کی یہ خوبی ہے کہ قرآن نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے والوں کے لیے بھی میدان جنگ میں مال غنیمت سے متعلق اخلاقی ہدایات جاری کی کہ اگر اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے جنگیں کی جاتی تھیں تو انہیں اس وقت خاص ہدایات دی گئی کہ کوئی قوم جو تم سے آ کر جنگ کرے اور مسلمانوں کو ان کے مقابلے میں فتح حاصل ہو تو جہاں تک ممکن ہو لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچانے سے بچو. باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، تباہ مت کرو. مکانات ہیں، گھر ہیں، ان کو منہدم مت کرو. ہارنے والوں کے مال اپنے طور پر لوٹ لو، ان کو استعمال کرنے لگو، یہ بالکل اجازت نہیں ہے. چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر کچھ لشکر کے لوگوں نے جو ہے وہ بکریاں لوٹ لیں عام آدمیوں کی اور ان کو ذبح کر کے پکانے لگے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ سخت ناراض ہوئے. ایسا نہیں کہ صرف ناراض ہوئے بلکہ وہ دیگیں جو تھی پکوان کی اس کو الٹوا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے کہ مال غنیمت بھی لوٹ کا مال تو نہیں، مال غنیمت کے لیے بھی اخلاقی ہدایات ہیں. تو مال غنیمت کا لوٹ کے مال سے کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ شریر لوگ ہیں کسی بستی کے اندر فتنہ پیدا کر رہے ہیں اور دوسروں کے مال کو لوٹتے ہیں. اسلام میں اس کی کہیں اجازت نہیں ہے. قرآن تو صاف اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھے سلوک کی تعلیم دیتا ہے، چاہے کوئی کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو اس کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے. اس تعلیم کے ہوتے ہوئے، قرآن میں اس صاف تعلیم کے ہوتے ہوئے اس جھوٹ کی کیا گنجائش ہے کہ قرآن دوسرے دھرم کے ماننے والوں کے مال کو لوٹنے کی تعلیم دیتا ہے. قرآن سب کے لیے کھلا ہوا ہے. دنیا کی ہر زبان میں آج قرآن کا ترجمہ موجود ہے. ہر کوئی قرآن کی سچائی کو خود پرکھ سکتا ہے. ان جھوٹوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے قرآن کی سچائی چھپ نہیں سکتی. جس کو انصاف پسند لوگ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. آپ دیکھیے قرآن مجید کی صورت ممتحنہ ہے، سورت نمبر 60 آیت نمبر 8 اور 9. دیکھیے جہاں قرآن نے صاف کہا ہے کہ چاہے کوئی تمہارے دھرم کو ماننے والا نہ ہو لیکن وہ دین اور دھرم کے معاملے میں تم سے لڑائی نہیں کرتا، تمہیں جو ہے اپنے گھروں سے نکال کے باہر نہیں کرتا، بے گھر نہیں کرتا، تم کو تمہارے ساتھ جو ہے وہ عام انسانوں کیسا رہتا ہے، اس کا دھرم الگ ہے، تمہارا الگ ہے. تو ایسے تمام لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہو، ان کے ساتھ انصاف کرو. یہ قرآن تعلیم دیتا ہے. اچھا سلوک کرنے لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے. کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. سورہ ممتحنہ سورت نمبر 60 آیت نمبر 8 قرآن مجید کا ہر زبان میں ترجمہ ہے، اٹھا کر دیکھیے. ظلم اور ناانصافی کرنے والوں کو قرآن اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. قرآن میں یہ تعلیم دی گئی ہے. دنیا کے کسی دھرم میں، کسی دھرم کی کتاب میں دوسرے دھرم کے ماننے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، انصاف کے ساتھ رہنے کی اتنی صاف اسپشٹ تعلیم کہیں نہیں ہے. اب اتنی صاف تعلیم کے بعد یہ بکواس کرنا کہ قرآن نے لوٹ کے مال کی یا عورتوں کے لوٹ کی اجازت دی ہے، یہ صاف جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے. اتنی صاف تعلیم کے بعد جو جھوٹ کے مال کا الزام قرآن پر لگاتا ہے وہ خود جھوٹا ہے. ہاں وہ لوگ جو مسلمانوں سے ان کے دین اور دھرم کے معاملے میں لڑائی کرتے ہیں، ان کو اسلام سے ہٹانے کے لیے زور زبردستی کرتے ہیں، فریڈم آف ریلیجن ان کا چھین لیتے ہیں، ان کے ساتھ قتال کرتے ہیں، ان کو بے گھر کرتے ہیں، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کرتے ہیں. تو قرآن نے کہا ہے کہ ایسے ظالموں سے اپنے حق کے لیے مقابلہ کرو، اپنا ڈیفینڈ کرو. اور اس حق کو دنیا کا ہر انصاف پسند انسان قبول کرتا ہے کہ ہاں بھائی بلا وجہ کوئی کسی کے مذہب کے معاملے میں مداخلت کر کے اس کو مارتا ہے، اس کے اوپر جنگ کو مسلط کرتا ہے، اس کو بے گھر کرتا ہے، اس کو اس کے گھروں سے محروم کر دیتا ہے، تو مقابلے کا بھی حق نہیں ہے. ہمارا ملک بھی انسان کو جو ہے ہر باشندے کو اپنے حقوق کے لیے ڈیفینڈ کرنے کا حق دیتا ہے. بہرحال مال غنیمت کا لوٹ کے مال سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام قرآن لوٹ کے مال کی اجازت نہیں دیتا. مال غنیمت بالکل الگ مفہوم ہے جس کو ہم نے واضح کیا.